میرے عزیز و انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام تشریف لائے، انہیں ان کی شان اور مرتبے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جو معراج بلندی عطا فرمائی وہ آتش نمرود میں ہوئی۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو معراج کنویں میں ہوئی۔ یونس علیہ نبی علیہ السلام کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی۔ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو معراج ہوائی تخت پر ہوئی۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو معراج کوہ طور پر ہوئی۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کو معراج عرش عظیم پر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا۔ حضرات، ایک شب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے۔ امام الانبیاء بھی آرام فرما رہے تھے کہ معراج کا بلاوا آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق دروازے کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے چھت کا راستہ اختیار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح جگایا جائے؟ عام لوگوں کی طرح آپ کو جگانا ادب کے خلاف تھا۔ ادب احترام کا تقاضا یہ تھا کہ آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شان کے مطابق آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شان کے مطابق جگایا جائے۔ حضرت جبریل نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے آپ کو زمزم کے پاس لے گئے جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب مبارک نکالا گیا۔ اس کو زمزم کے مقدس اور پاک پانی سے دھویا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ان کے ساتھوں نے میرے دل سے کچھ نکالا اور کچھ ڈالا اور اس کے بعد اصل جگہ رکھ کر درست کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہشتی براق کا انتظام کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ براق خچر سے ذرا چھوٹا تھا۔ سفید رنگ کا یہ بہشتی براق اس قدر تیز جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پہ سوار ہونے لگے تو وہ اترانے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو مخاطب کر کے فرمایا، اے خوش نصیب براق، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھے فخر دو عالم سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر براق شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پہ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فرشتوں کی ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھی۔ جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر میں بعض جگہوں کا آپ کو نظارہ کرایا گیا۔ ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں کھجوروں کے درخت بکثرت تھے۔ جبریل امین نے کہا یا نماز پڑھ لیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ہم ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں، اس جگہ آپ نماز پڑھ لیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا، یعنی وطن تھا۔ یہاں بھی آپ نے نماز ادا کی۔ ایک اور جگہ پہنچ کر جبریل علیہ السلام نے آپ کو نماز ادا کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے نماز ادا کی تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام بہت اہم ہے یہاں عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ جبریل نے کہا آگے بڑھے، جواب نہ دے۔ کچھ دیر ایک اور بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آپ کو آواز دی۔ اس کی آواز پر جبریل علیہ السلام نے یہی کہا آگے بڑھے، جواب نہ دے۔ کچھ اور آگے چل کر ایک جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کیا تو جبریل نے فرمایا اس جماعت کو سلام، اس جماعت کے سلام کا جواب دے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے بتایا
کہ جو بری عورت جو آپ کو ملی تھی وہ دنیا تھی اور برا مرد شیطان تھا، ان دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے سلام کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آبا و اجداد حضرت موسیٰ علیہ نبی ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آج روایت میں آتا ہے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت فرمانے پر حضرت جبریل نے بتایا یہ دوسروں کی غیبت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کے نوالے اپنے منہ میں ڈال رہا تھا۔ جبریل نے بتایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ سود ہے۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بیج بوتی ہیں اور ایک ہی دن میں فصل کاٹ لیتی ہیں، کھیتی پھر ویسے ہی سرسبز شاداب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی ایک نیکی 700 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد ان کے سر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ تھی۔ یہاں پہنچ کر جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور پھر اس کے ساتھ براق کو باندھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو وہاں کھڑا کیا گیا جہاں باقی انبیاء نبیان علیہ السلام کی سواریاں پہلے سے موجود تھیں۔ آپ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، کچھ دیر بعد جبریل نے اذان دی، نماز کے لیے صفیں درست ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اس انتظار میں کھڑے تھے کہ امامت کون کرے گا۔ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل نے آقا نامدار کو بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے پیدا ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کی امامت میں ہونے والی نماز میں نہ صرف انبیاء شریک ہوئے بلکہ آپ کے آنے پر آسمان سے فرشتے بھی اترے جنہوں نے آپ کے اقتداء میں نمازیں ادا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز کے ختم پر فرشتے نے جبریل امین سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد انبیاء علیہ السلام کا عجیب الشان اجلاس ہوا جس کی صدارت میں نماز سے فراغت میں آپ کو سونپی گئی، جس کی صدارت بھی آپ کو سونپی گئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا پروردگار عالم نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا اور پھر میری اولاد سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ دودھ کا تھا دوسرا شراب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب فرمایا جس پہ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ دوسرا پیالہ اختیار فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، شراب اور پانی کے۔ دوسری روایت میں کہ 4 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، پانی، شراب اور شہد کے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ اختیار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے بیت المقدس کیوں لایا گیا؟ مسجد اقصیٰ کیوں لایا گیا؟ یہ معراج براہ راست مکہ سے بھی شروع ہو سکتی تھی، آخر اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ علماء نے اس موقع پر کئی اہم نقطے بیان فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ایک عظیم معجزہ تھا۔
سفر معراج جہاں خدا تعالیٰ کی کبریائی کا مظہر ہے، وہاں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام بتاتا ہے۔ اس لیے اس سفر کے لیے حق تعالیٰ نے دو حصے بنائے۔ جس مقام سے قدرت کے طرف سفر کا آغاز ہونا تھا، خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد چاروں طرف ہر سمت ہم نے رحمت و برکت پھیلا رکھی ہیں۔ گویا ایسی روحانی اور نورانی جگہ ہے جہاں ہر وقت خدا جل جلال ایسی روحانی اور نورانی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت کی بارش برستی ہے۔ اور مسجد اقصیٰ نماز انبیاء کا قبلہ اور مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور پہلا قبلہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو کعبہ کی امامت اور مسجد اقصیٰ کی امامت کا اعزاز و انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا۔ مسجد اقصیٰ کے پروگرام کے ختم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، جس پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا شرف لائے۔ مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہشتی سیڑھی کا اہتمام کیا گیا، جس کے ذریعے آپ آسمانوں پہ چڑھے، گویا خدائی لفٹ یا خود کا زینہ